کیا نمائندہ آپ کا یہیں ٹکے رہیں گے یا ہم دیکھیں گے کبھی دلی میں کبھی کشمیر میں لوگوں کے بیچ میں ان کو دیکھ پائیں گے ہم؟ ہرگز نہیں، وہ تھا پہلے تھا لوگوں کا ایک سوال، لوگوں کا یہ سوال کہ جیسے ہی نیشنل کانفرنس کا کوئی بھی لیڈر ہو، جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ لوگوں سے رابطہ کم کر دیتا ہے. ایک آدمی گر جاتا ہے نیچے، اس کو تو اس نے چار آدمی آئیں گے اٹھا اس کو تو اٹھانا ہی ہے اوپر. اب انہوں نے تصویر آئی ایک بی جے پی کا بالکل جو لیڈر ہیں ان کو اٹھا کے باہر نکالا. ہاں بالکل، ہاں وہ تو سامنے، وہ تو پوری دنیا نے دیکھا نا. اب انہوں نے رویہ ہی وہی اختیار کیا جس رویے سے ان کو وہ کچھ ہونا ہی تھا. جموں کے لوگوں کی نظریں تھیں ان پر کہ ہمارا سمارٹ سٹی کا مسئلہ جموں کو اگر بنانا ہے، دربار مو کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں اٹھانی چاہیے تھی. وہ انہوں نے کہا جاتا ہے جو رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا وہ غلط نہیں. اب وہ تو دستور ہے، وہ تو اسمبلی کا اصول ہوتا ہے. جو اسمبلی میں خلل ڈالے تو وہاں مطلب اس کو تو باہر نکالنا پڑتا ہے. اس وقت منڈی میں موجود ہوں اور حویلی کانسٹیچوئنسی کی اگر بات کریں تو یہاں سے ایم ایل اے جو لوگوں نے منتخب کیے ہیں اعجاز احمد جان، وہ کس طریقے سے اپنی نمائندگی دکھائیں گے لوگوں کو، نمائندگی لوگوں کی کس طریقے سے کریں گے، یا نیشنل کانفرنس منڈی کے ان علاقہ جات کے لیے کس طریقے کے کام کرے گی جو کہ پسماندہ ہیں، یا سردیوں کا جس طریقے سے موسم آ رہا ہے اور لوگوں کو بہت سارے دیہات ایسے ہیں جن کا کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے شہر کے ساتھ، ان کے لیے کس طریقے سے امداد جو ہے وہ نیشنل کانفرنس دے گی. اسی سب پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالاحد بٹ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ٹی ایس ایل کے ساتھ جڑنے کے لیے. بٹ صاحب سب سے پہلے یہی سوال کہ نیشنل کانفرنس اقتدار میں تو آ چکی ہے، اب نیشنل کانفرنس حویلی اگر کانسٹیچوئنسی کی بات کرتے ہیں، آپ نے یہاں سے جو لوگوں نے آپ کو حمایت دی ہے، اس کے بعد لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. لوگوں نے آپ کو اچھی اکثریت سے یہاں پر جتوایا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، یا دیکھنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے نیشنل کانفرنس جو ہے حویلی کانسٹیچوئنسی کی نمائندگی کرے گی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اس وقت کون سی باتوں پر توجہ دے رہی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم ان پسماندہ علاقوں کی بات کریں تو ان پر جو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے بڑی ترجیح جو ہے نیشنل کانفرنس کی کیا ہے؟ جی شکریہ آپ کا. نیشنل کانفرنس اس وقت اس پہ بالکل سیریس ہے کہ ہر مدعا جو بھی انہوں نے منشور رکھا ہے، اس میں اپنے ایجنڈے میں رکھا تھا نیشنل کانفرنس، اس میں الیکشن منشور میں دیا تھا، اس کے لیے جو ہے خاص کر ریاست کے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب جو ہے انٹرسٹڈ ہیں بہت زیادہ کہ بنیادی سطح پہ جو ہے لوگ سفل ہو رہے تھے 8-10 سال سے یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی جتنے علاقے کی ضرورت تھی. سڑکیں نکلی ہیں لیکن انکمپلیٹ. ایسے ہی جب میں کسی جگہ پر 20 لاکھ سڑک کا لگا دیا، نکال دی، تو وہ چلنے کے قابل یا موٹریبل کے لیے نہیں بن سکی. تو ان چیزوں کے لیے کوشش رہی نیشنل کانفرنس کی. یہ مدعے ہیں جیسے راشن کا مدعا ہے، 5 کلو راشن یہاں پہلے سرکار نے مفت فری BPL زمرے میں جو آتے ہیں ان کو دینے کے لیے پہلے ہی قانون بنایا تھا، لیکن نیشنل کانفرنس نے پہلا مدعا یہ رکھا تھا راشن کا کہ 5 کلو جو ہے ایک آدمی کے لیے ناکافی ہے مہینے کے لیے. اب انہوں نے 10 کلو کا کیا ہے. وہ کل ہی انہوں نے اس میں جو ہے ڈائریکشن دے دی، جو فوڈ سپلائی منسٹر ہیں ہمیں ستیش شرما صاحب، ان کو کہا جی اس کو منظوری کر کے اور اس قانون کو لاگو کر دو. فرسٹ پرائرٹی میں انہوں نے راشن کا کیا. ساتھ ہی LPG گیس کا جو ہے انہوں نے 12 سلنڈر BPL زمرے میں جو آتے ہیں ان کو مفت دینے کا سال کا وعدہ کیا کہ ہر مہینے 1 سلنڈر ان کو مفت دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کے بجلی کا جو بہت بڑا بحران تھا، کیونکہ ہمارا ڈسٹرکٹ ضلع پونچھ جو ہے ایک پسماندہ ضلع ہے. یہاں پہ مطلب زمیندار لوگ زیادہ ہیں جو مطلب BPL زمرے میں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، زیادہ BPL میں آتے ہیں، 70-80% لوگ BPL میں آتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے عمر صاحب نے کیا تھا کہ ان کو ہم جو ہے 200 یونٹ تک جو ہے بجلی فری کریں. وہ LG صاحب نے بھی پرسوں ان کی زبان سے بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس کو جلدی لاگو کیا جائے گا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا بجلی کا. اب تیسرا پوائنٹ جو ہے تھا یہاں پہ ان اپلائڈ کا. ان اپلائڈ جو ہے یہاں پہ خاص کر جو ہمارے ضلع پونچھ میں اس وقت کافی میرے انداز سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس وقت نیڈ بیس پہ بے روزگار ہیں، اور نیڈ بیس پہ جو یہ ڈیلی ویزر لگے ہیں، یہ بہت بڑا مدعا تھا. اب انہوں نے اٹھایا، زور شور سے اٹھایا ہے، اس پہ بھی وہ غور کر رہے ہیں. اور مزید یہاں جو ہے ہم نے ان سے مانگ کی ہے، بلکہ ہماری بھی بات ہوئی ہے ان سے ہائی کمان سے کہ آپ جو ہے اسپیشل کوئی یہاں بھرتی کا کیا جائے، آرمی میں یا CRP میں، ایسے فورسز میں، پولیس میں جو ہے اسپیشل بھرتی کے لیے کوئی ایسا نظام لایا جائے کہ یہاں کچھ ان امپلائڈ ختم ہو، یہاں بے روزگاری سے کچھ قابو پایا جائے. تو ساتھ ساتھ ان کے لیے جو ہم نے سوچا کہ کیونکہ ان کی مجبوری ہے، نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ یہ 10 سال کا گیپ ہم
किसी तरीके से पूरा करने में हम कामयाब होंगे। चलिए, एक लाएअमल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार कर रही है, लेकिन एक सवाल ये कि जो नौमुंतखब एमएलए हैं हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की, इन पर ये इल्ज़ामात भी थे कि ये जितनी बार भी एमएलए बने हैं, एमएलए बनने के बाद लोगों ने इनको मुंतखब करके असेंबली में भेजा, लेकिन ये गायब हो जाते हैं और काफ़ी अरसे के बाद जो है ये वापस आते हैं जब इलेक्शन हो रहे हों। तो क्या कहेंगे इस पर कि इस बार भी लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारा जो नुमाइंदा जिसको हमने चुना है ये गायब फिर से ना हो जाए? आप क्या कहेंगे कि क्या नुमाइंदा आपका यहीं टिके रहेंगे, या हम देखेंगे कभी दिल्ली में कभी कश्मीर में लोगों के बीच में उनको देख पाएंगे हम? हरगिज़ नहीं। वो पहले कुछ जिसकी वजह से देखो 2009 में जिस वक्त हमारे एमएलए एजाज जान साहब बने, उस वक्त 2009 से 14 दिसंबर तक, तो उस वक्त थोड़ी सी डेवलपमेंट की उस वक्त भी हमें अगर वो काम दिखाऊं गिनाऊं आपको, काम बहुत हुए हैं, जर्नली काम हुए हैं हमारे हवेली। लेकिन फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि एजाज जान साहब जो हैं वो कभी लोगों के बीच में आए नहीं, दिखाई नहीं दिए? एक ही रहा उनका, लोगों से कनेक्ट कम रहा, मतलब वो ज़्यादा, मतलब सरकारी जो काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उन्होंने बनवाए यहाँ पे। अगर मैं गिनूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जान साहब ने बनवाए हैं 2009 से लेके 2015 तक, लेकिन लोगों के साथ वो कम। मिसाल के तौर पर गाँव में आना जाना लोगों के साथ, आज लोगों का क्या होता है, किसी की शादी हो वहाँ शिरकत होनी चाहिए, किसी जगह पे मौत हो वहाँ ज़रूरी जाना होता है, न्याज हो किसी की, यही होता है। इस चीज़ को लीडर को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। काम तो बड़े प्रोजेक्ट होते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उस पीरियड में उनमें थोड़ा सा नरमी रही, जिसकी वजह से 15 का इलेक्शन उनको हारना पड़ा। फिर उसके बाद आज जो है ये इलेक्शन हुआ है, 24 का इलेक्शन हुआ 9 साल के बाद, और आज जो है एजाज जान बिल्कुल सक्षम है। और आज जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं, हर पंचायत में जाके, हर गांव में जाके उन्होंने जो वादे किए हैं वो उनको अब पूरा करने पड़ेंगे, और वो कर भी रहा है। उसने काफ़ी अच्छे ढंग से जो है कल असेंबली में क्वेश्चन किए हैं, अपने सवालात उठाए हैं, बड़े अहम मुद्दे 4-5 उसने उठाए हैं। तो और उसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरीके से हवेली कंस्टिट्यूंसी के लिए जो भी यहाँ के मुद्दे हैं, जो भी यहाँ के मसाइल हैं, उनको हल करने में वो भरपूर कोशिश करेंगे और भरपूर उसमें काम। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो है ख़ास कर इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट को जो है बड़े बारीक बीनी से देख रही है नेशनल, क्योंकि मुझे पता है कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उनको बड़ी मोहब्बत है इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, क्योंकि वो अक्सर वो यहाँ 6-6 महीने के बाद जो है आते रहते हैं हमारे इस इलाके में, पुंछ का दौरा करते रहते हैं, कभी कुछ किसी न किसी बहाने से वो आते रहते हैं। और ख़ुद यो यहाँ हमारे घर वो 3 बार वो फारूक साहब जो है तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ हमारे गए हैं यहाँ के मामलात जानने के लिए। जब भी कोई दुख सुख की घड़ी होती है, कोई मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई उस वक्त भी वो आए थे, तो हम वो पुंछ को नज़रअंदाज होने नहीं देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एजाज जान साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रुकन है और वो बिल्कुल करीब से है जो हाई कमान उमर साहब। बट साहब आपके ताल्लुकात नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वहीं पर लोगों का एक सवाल, लोगों का ये सवाल कि जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर हो, जब वो इक़्तिदार में आता है तो वो लोगों से राब्ता कम कर देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जान साहब को फ़ोन करते हैं, जान साहब फ़ोन नहीं उठाते। तो ये मिसकम्युनिकेशन या ये हम कहें कि ये जो राब्ता ना होना, एजाज जान साहब नज़रअंदाज कर रहे हैं लोगों को, या इक़्तिदार में आने के बाद अब लोगों के इस तरीके के सवाल, ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँ कि 42,000 वोट लिया है एजाज जान ने। अब ये है कि 20,000 लोगों के पास एजाज जान का फ़ोन नंबर है। ये मैं बखूबी जानता हूँ कि मैं उसका राइट हैंड हूँ, मुझे पता है उसकी पॉलिसी क्या है। मतलब 20,000 लोगों के पास एजाज जान का फ़ोन नंबर है। हम कैंपेन में रहे लगभग, हमें 1 महीना हमने कैंपेन की, बल्कि हमें बुलाया गया, आप जम्मू आओ, आपको हम मैंडेट वो जो है दे देंगे पार्टी। हमने कहा हम लोगों में लगे, हम मैंडेट आप भेज दो किसी से, और उन्होंने तीसरे आदमी के हाथ मैंडेट भेजा हमें। ये हमें पूरा मतलब तवक्का थी पूरी तंजीम पर, हमें भरोसा था कि मैंडेट हमारा है और हमें दिया जाएगा। हमने कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम लोगों के कैंपेन में लगे हुए हैं, लोगों जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, मतलब तो हमारे पास इतना टाइम नहीं। हम अगर आपने भेजना तो आप किसी के हाथ, आप उन्होंने तीसरे आदमी के हाथ हमारा मैंडेट जो है जान साहब का वो यहाँ पे भेजा। अब उसके लिए जो है
اس چیز کے لیے آپ وہ فون کی بات کرتے ہیں, 20,000 نمبر جو ہے اعجاز جان کے پاس, میں نے خود اس کا موبائل چیک کیا ہے کہ اس نے کمپین میں جن لوگوں سے کنٹیکٹ کیا ہے, 20,000 لوگوں سے اس نے کنٹیکٹ کیا ہے کہ بھائی آپ ہمیں ووٹ دینا, اور لوگوں سے کئی معاملات ان کے تھے, انہوں نے ان کو دکھائے اور انہوں نے ان سے پوچھے آپ کے مسائل کیا ہیں, مسئلہ کیا ہے. کسی کا پانی کا مسئلہ تھا, کسی کا بجلی کا مسئلہ تھا, کسی کا سڑک کا مسئلہ تھا, کسی کا راشن طرح, کسی کا BPL مطلب کارڈ نہیں تھا, ان چیزوں پہ. اب وہ ہے کہ واپس یہ جو مطلب عرصہ گزرا ہے, لگ بھگ 20-25 دن گزرے ہیں, کافی لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں, یعنی آپ مجھ سے بھی گلا کر رہے ہیں کہ جان نہیں ہم موجود ہیں یہاں, ہم جو ورکر ہیں, ہم کارکن موجود ہیں, آپ سے جو وعدہ کیا ہوا ہم نے وہ ہم پورا کر کے رہیں گے. اب اعجاز صاحب جو ہے 5-6 دن اسمبلی میں مصروف رہے, آگے پیچھے میٹنگیں ہوتی رہی. اب وہ فارغ ہو کے آج شاید پنچ آ رہے ہیں, وہ آج پنچ آئیں گے, اور یہاں ہی وہ اب انہوں نے کہا کہ میں مہینے کے 25 دن جو ہے حویلی کنسٹیچوئنسی میں رہوں گا. یا آج صبح بھی میری ان سے بات ہوئی, اب بھی بات تو ہوئی, تو وہ انہوں نے کہا جی میں 25 دن جو ہے اپنی کنسٹیچوئنسی میں 5 دن میں باہر رہوں گا جموں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ پچھلے 10 سال نے ان کی آنکھیں کھولی ہے. میں صاحب آپ کو بات بتاؤں, پچھلے 10 سال جو گزرا ہے, اور پچھلی ہار نے جو اعجاز جان کو پچھلی بار ہار ہوئی تھی, اس ہار نے اعجاز جان کی آج آنکھیں کھولی ہیں. آج وہ لوگوں کے مسائل حل کر, لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے شانہ بشانہ تیار ہے. بالکل ایسی بات ہی نہیں, قطن نہیں. وہ اب وہ پہلی پالیسی ختم ہو گئی ہے. آج لوگ جو ہے ایک ایک قدم کو دیکھتے ہیں کہ لیڈر کا قدم کس طرف جا رہا ہے, قدموں کو گن رہے ہیں لوگ. تو لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو دوسری بار پھر جیت کے آئیں گے. اب اگلا سیشن جو ہوگا وہ جموں میں ہوگا. وہاں مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو 5 دن بالکل واک آؤٹ کیا, ان کا مدعا تھا کیونکہ ان کی لوگوں کی مجبوری تھی. اب انہوں نے تو وہ شور کرنا ہی تھا. جی اسی پہ آتی ہوں میں. جو اسمبلی میں ہنگامہ ہوا ہے, اس ہنگامے کے بعد آپ کے مخالفین جو ہیں, نیشنل کانفرنس کے مخالفین, وہ یہ کہتے ہیں کہ میچ فکسنگ ہے. یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور نیشنل کانفرنس کی تاریں جو ہیں وہ جڑی ہوئی, جو کہ اکثر آپ پہ الزامات لگتے ہیں. اسمبلی انتخابات سے پہلے بھی الزامات تھے کہ جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں BJP کی قیادت سے ملتے ہیں. تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جب CM بنے, اور CM بننے کے بعد عمر عبداللہ جو ہے وہ دلی گئے, اور ان کی ملاقات جو ہے ہوم منسٹر سے ہوئی, وزیر اعظم سے ہوئی. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ جو میچ فکسنگ کا آپ پر الزام لگایا جاتا ہے, نیشنل کانفرنس پر الزام لگایا جاتا ہے, تو یہ کیا ہے, کن بنیاد کو لے کر جو ہے یہ کہا جاتا ہے؟ نہیں, ہرگز ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھو اپوزیشن جو جماعتیں ہار جاتی ہیں وہ یہ مدعے اٹھاتی ہیں, جی ان کے اندر سے ایک بات ہے, یہ ہے وہ فلانا. لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے, جموں والوں نے ووٹ لیا ہے 370 ختم کرنے کے لیے, کشمیر والوں نے ووٹ لیا ہے 370 حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوچنے ایک بات ہے, 2015 میں حکومت بنائی PDP نے BJP کے ساتھ, تو انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ ہم BJP کے ساتھ جو حکومت بنا رہے ہیں یہ ہمارے منشور کے خلاف ہیں, یہ ہمارے جو اسپیشل سٹیٹس جو ہمارے ہیں, جو ہمارا خصوصی درجہ ہے جموں کشمیر کا, اس کے خلاف ہے BJP. ہم ان کے ساتھ حکومت کیسے؟ اب انہوں نے بنائی, حکومت بنائی, اس کے بعد جو حکومت ٹوٹ گئی, حکومت ٹوٹنے کے بعد انہوں نے 370 کو ختم کیا. تو اب یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی جو ہے, دیکھو آپ نے عمر صاحب کا ذکر کیا کہ عمر صاحب مرکز میں اس وقت منسٹر رہے تھے, وہ پارلیمنٹ ممبر اس وقت جیت کے گئے تھے. وہاں سینٹر میں ان کو وہ وقت کی ضرورت تھی, وہاں ان کو حکومت اس وقت BJP کی تھی پارلیمنٹ میں. تو اس وقت اگر وہ ان کے ساتھ نہیں جڑتے تو ہمارے ریاست کا تعمیر و ترقی جو ہے رک سکتا تھا, ہمارے فنڈنگ رک سکتی تھی ان کی, اس کی وجہ سے اس وقت. یہ ہرگز نہیں ہے. اب یہ ہے کہ منشور تو الگ ہے, BJP کا منشور الگ ہے, نیشنل کانفرنس کا منشور الگ ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ نہ میں ہیں, یہ ہاں میں ہیں, یہ کیسے ہو سکے گا؟ یہ تو پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں. ایسا بٹ صاحب ایک چیز, جب ریزولوشن لایا گیا 370 اور 35A کا اسمبلی میں جو ہے پیش کیا گیا, لیکن اس پر تضاد ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ریزولوشن لایا, اور ہمیں دیکھنے کے بعد جو ہے نیشنل کانفرنس نے دوسرے دن ریزولوشن جو ہے وہ لایا, اور اس میں لینگویج کا کچھ فرق تھا, کلیئرٹی نہیں تھی, لفظوں کو ادھر ادھر یا ہم کہیں کہ ڈیلیکیٹ کیے گئے ہوئے تھے, نرم سی زبان جو ہے وہ رکھی گئی تھی. جی نہیں, دیکھو نا, اب نیشنل کانفرنس نے حکومت چلانی ہے, PDP والوں نے اپوزیشن کرنی ہے, انہوں نے تو سوال اٹھانا ہی ہے. دیکھو اس ریاست جموں, لیکن یہ کریڈٹ گیمز کیا ہے؟ کریڈٹ گیم یہی ہے, میں آپ کو چھوٹے الفاظوں میں کہتا ہوں کہ وہ وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ
نیشنل کانفرنس کو ہم ایک طرف سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں 370 کی, دوسری طرف وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو بھی پوائنٹ اس میں آنے چاہیے تھے وہ 370 کو واپس لانے میں نہیں ہے وہ لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ فیصلہ 5 اگست 2019 کا جو کہ جموں کشمیر کے مخالف تھا اس کو آپ کنڈیم نہیں کرتے, آپ اس کی مذمت نہیں کرتے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں. ہم نے ہر منچ پہ کہا ہے, ہم نے مذمت کی ہے, ہم نے ہر جگہ کہا ہے, اور اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لانے میں جو ہے حتل جیسی اتنی بھی کوشش ہو سکے کوشش کریں گے. باقی رہا 370 کا, اگر تو اس وقت پی ڈی پی نے بی جے پی کو حمایت نہیں دی ہوتی یہ برا حال ہماری ریاست کا نہیں ہوتا. اگر اس تباہی کی ذمہ ریاست جموں کشمیر کی اسپیشل جو ہمارے حقوق تھے ان کو ختم کرنے میں پی ڈی پی کا بڑا اہم رول رہا ہے. اس وقت انہوں نے صرف اقتدار کے لیے جو ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے اقتدار کے لیے انہوں نے کہا کس وقت ہمیں اقتدار ملے اور ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں. یہ نہیں سوچا کہ ہم کن شرطوں پہ جو ہے ان سے حکومت بنا رہے. بلا شرط انہوں نے حکومت بنایا اور بعد میں ہوا وہی جو ہمارا 50-60 سال کا جو شناخت تھی ہماری وہ ریاست جموں کشمیر کی ایک خصوصی درجہ تھا. ہم ہندوستانی ہیں, ہم بھارت میں رہنے والے ہیں, ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہندوستان ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں, یہ ہرگز نہیں ہے. لیکن جو ہمارے حقوق ہیں ریاست جموں کشمیر کے جو اسپیشل حقوق ہیں ان کو ہم جو ہے رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اس کو ہم چاہے کورٹ کے ذریعے واپس کریں گے, چاہے ہم حکومت کے ذریعے جتنی بھی کوشش ہم کریں گے اس کو واپس لانے میں ہم کوشش کریں گے. اب پی ڈی پی سوال اٹھا رہی ہے, ان کو یہ ہے کہ وہ تو ہار گئے ہیں, ان کو 2-3 سیٹیں ملی ہیں, گراؤنڈ پہ وہ بالکل زیرو ہو گئے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس بھی کہیں نہ کہیں اس بات سے خوفزدہ ہے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے خوفزدہ ہے کہ ریزولوشن پہلے دن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے پیش کیا اسمبلی میں اور اس کو دیکھتے ہوئے یا کریڈٹ کے چکر میں جو ہے نیشنل کانفرنس نے دوسرے دن ریزولوشن پاس کیا؟ میرا سوال یہ نہ ہرگز نہیں. پہلے نیشنل کانفرنس کا پہلا ایجنڈا تھا یہ. اب یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے اس وقت یہ گرہ منتری نے جو امت شاہ نے بھی کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ کا درجہ جو ہے جموں کشمیر کو دیں گے اور اس کو جو ہے ریاست کا درجہ واپس دیا جائے گا. نیشنل کانفرنس یہ جو ہے اس چیز پہ تھی کہ 370 تو ہمارا اہم مدعا تھا, اہم پہلا پوائنٹ تھا, اس کو واپس کرنے میں ہمارا. اب یہ ہے کہ بیچ میں جو ہے ایجنڈا ہمارا بھی تھا یہ ہے. اب سوال پیش کرنے میں پیش رہی, وہاں پی ڈی پی کے 3 ممبر رہے, انہوں نے اٹھایا, انہوں نے آگے کیا تو نیشنل کانفرنس نے حمایت کی اس کی, جبکہ اپوزیشن کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کر دی, انہوں نے, کیونکہ یہ مشترکہ مسئلہ تھا, پوری ریاست کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے حمایت کی ہے. اب وہ اس میں سوال اٹھا رہے کہ یہ نقطہ نہیں ہے, یہ نقطہ ہونا چاہیے. یہ ہرگز نہیں ہے. بڑے جانکار, بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں ہماری پارٹی میں جو ان قانون کو جانتے ہیں کس طریقے سے اس کو واپس لانا ہے, اور وہ سیکشن ہے. ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, مدعا دونوں کا ایک ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا پیپلز کانفرنس ہو, نیشنل کانفرنس ہو, عوامی اتحاد پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو سوائے بی جے پی کے, سب کا یہی کہنا ہے کہ جموں کشمیر کا جو ریاست کا درجہ ہے وہ بھی واپس آئے, 370 دفعہ اور دفعہ 35A, اور اسپیشل اسٹیٹس جو ہے جموں کشمیر کا وہ بحال ہو. ٹھیک ہے, لیکن مخالفت کہاں ہو رہی ہے؟ وہی ریزولوشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے, وہی نیشنل کانفرنس کا ہے, پھر تضاد کیوں؟ تضاد اس لیے ہے, دیکھو نا, ان کا ایجنڈا 370 کے لیے تو موقع پہ وہ بالکل سیٹیفائی ہے ہمارے ساتھ. اب یہ ہے کہ وہ مطلب چاہتے تھے کہ مطلب اوپن طریقے سے اس کو جو ہے ہم مطلب اس ایوان میں لائیں گے, اوپن طریقے سے انہوں نے لایا. اگر نیشنل کانفرنس حمایت نہیں کرتی تو وہ کیسے کر سکتے تھے؟ اب وہ 3 ممبر کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ کچھ نہیں. انہوں نے حمایت کی ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے پی ڈی پی کو ایک ہی چیز کھا گئی ریاست جموں کشمیر میں. انہوں نے جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی, اور حکومت بنانے کے باوجود بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی ایجنڈے کے, بغیر کسی ریاست کے حقوق کی مطلب یہاں کو اس کو مستقل کرنے کے بغیر ہی انہوں نے حکومت بنائی. اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے بعد میں انہوں نے سوچا کہ اس کو ختم کر, کیونکہ ان کی جموں کی ڈیمانڈ تھی, جموں میں انہوں نے ووٹ لینے تھے لوگوں سے, جیسے رفوجیوں کا مسئلہ تھا, بالمکی سماج کا مسئلہ تھا, وہ اور بھی بہت سارے مسئلے تھے ان کے, تو انہوں نے وہ حل کیے ہیں بی جے پی نے, اور ان کو جو ہے حقوق دیے گئے. تو ان کا 370 ہٹانے کا جموں کا منشور تھا ان کا, بی جے پی کا. انہوں نے اس منشور کو مطلب پورا کرنے کے لیے اس کو پہلے ہٹایا, اور اس کے بعد الیکشن ہوا. جبکہ مطلب پارلیمنٹ الیکشن ہوا, پارلیمنٹ میں جو ہے
جموں کی 2 سیٹیں جو ہے بی جے پی کو ملی. اس کے بعد جو آیا اسمبلی الیکشن میں انہوں نے 29 سیٹیں حاصل کی. تو یہ ان کا منشور تھا. اب یہ ہے کہ موقف جو ہے پی ڈی پی کا اور اس کا ہے 370 کے لیے ایک ہے, لیکن باقی چیزوں میں تضاد ہے, کافی بہت سارا تضاد ہے پی ڈی پی میں اور این سی میں, کیونکہ 2002 میں بھی یہ سازش کھیلی گئی تھی. اس وقت عمر عبداللہ صاحب جو ہے الیکشن ہار گئے تھے, 2 جگہ وہ لڑ رہے تھے, عمر صاحب ہار گئے, فاروق صاحب نے الیکشن نہیں لڑا تھا. اس وقت بھی مفتی صاحب نے جو ہے 96 میں انہوں نے باغ ڈور ڈالی تھی اس کی پی ڈی پی کی, اور 2002 میں انہوں نے جو ہے 14 سیٹیں حاصل کی تھی, اور نیشنل کانفرنس جو ہے 26 سیٹیں تھی اس وقت. اور اس وقت کانگریس کے ساتھ جو ہے مل کے جو ہے مفتی صاحب نے جو ہے حکومت بنائی تھی, اور چیف منسٹر بنے تھے مفتی سعید صاحب 2002 میں. اس کے بعد پھر جو ہے بدلا, 6 سال کے بعد پھر الیکشن ہوا, 2009 میں پھر الیکشن آیا. 9 میں جو ہے پھر واپس جو ہے نیشنل کانفرنس نے واپسی کی اور انہوں نے حکومت بنائی کانگریس کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے آیا 15 کا الیکشن. 15 کے الیکشن میں جو ہے پھر پلٹا لگ گیا, نیشنل کانفرنس جو ہے پیچھے آ گئی, 15 سیٹوں پہ آ گئی, اور پی ڈی پی شاید 24 کے 25 سیٹیں ملی اس وقت, اور انہوں نے جو ہے بی جے پی کے ساتھ علاق کر کے اور حکومت بنائی. ہاں, تو اب یہ ہے کہ حکومت اس وقت انہوں نے بنائی, لیکن مفتی صاحب نے جو ایجنڈا طے کیا تھا بی جے پی کے ساتھ, مفتی صاحب بذات خود جو ہے ریاست کے بڑے مطلب ہمدرد لیڈر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ اب وہ وفات پا گئے ہیں, ہم نہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے ڈھنگ سے جو ہے ریاست کا کونا کونا چھانا اور انہیں دیکھا. اب انہوں نے شرطوں سے حکومت, جب ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد جو ہے پارٹی میں دراڑ پڑ گئی, کچھ لوگ جو ہے الگ طریقے سے نکل گئے, انہوں نے حکومت بنانا چاہا بی جے پی کے ساتھ. تو محبوبہ صاحبہ نے اس نے بھی سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے سارا نکل جائے. انہوں نے بغیر شرط کے جو ہے بغیر کمٹمنٹ کے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنائی, اور جو ہے جو ہمارا یہ تاریخ تھی, یہ سب جانتے بھی ہیں. لیکن اب اگر ہم حالیہ ٹائم کی بات کرتے ہیں, ابھی کے وقت کی بات کرتے ہیں, جو کہ اسمبلی سیشن ہوا ہے, اس میں جو ہنگامہ ہوا ہے, جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران نے واک آؤٹ کیا ہے یا ان کو مارشل کی جانب سے باہر نکالا گیا اسمبلی میں, وہ جو تصویریں تھی وہ کہیں پر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اسمبلی سیشن چل رہا ہے. وہاں پر ایسے چل رہا ہے کہ WWE کا ایک میچ ہو رہا ہے یا باکسنگ چل رہی ہے. اس طریقے کی تصویریں لوگوں میں گئی ہیں, اور ایک وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز کر رہی ہیں اور برا اثر ڈال رہی ہیں. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اسمبلی سیشن میں باتیں ڈسکس ہونی تھی, جو لوگوں کے مدعوں پر مسئلوں پر جو بحث ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, اس کے بجائے کہ یہ ہنگامہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کے اس سیشن میں, جو کہ جموں کشمیر میں اتنی دیر کے بعد ہوا ہے, یہاں پر کون سے مدعے تھے؟ مختصراً بات کریں گے, وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. کون سے مدعے تھے جن پر بات ہونی چاہیے تھی؟ حکومت نے مدعے اٹھائے. حکومت کے جو لوگ تھے, جو نیشنل کانفرنس کے اسمبلی ارکان تھے, منسٹر تھے, وہ سارے موجود تھے. انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے سب ایم ایل ایز نے جو ہے اپنے اپنے مسائل اٹھائے وہاں پہ. اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی تھی مجبوری, انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ 370 کا پرستاؤ یہ لائے ہیں, یہ پاس ہو جائے. پاس تو کر ہی لیا انہوں نے, پاس تو اسمبلی میں ہو گیا, اب یہ جائے گا پارلیمنٹ میں جائے گا, وہاں اس کا کیا رد عمل نکلتا ہے. تو وہ اگر ایسے ہوا تو ٹھیک, نہیں اس کے بعد یہ قانونی لڑائی کے لیے تیار ہیں. نیشنل کانفرنس والے کہتے ہیں کہ ہم قانونی لڑائی لڑیں گے اس کے لیے. اب یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو وہاں پہ شور شرابہ کیا ہے وہ تو بالکل ایک اصولوں کے خلاف ہے. جی بالکل ہم مذمت کرتے ہیں اس کی, وہ تو ہے مذمت کے لائق. انہوں نے مدعے اٹھانے چاہیے تھے لوگوں کے جموں کے مسائل تھے, جموں کے لوگوں کی نظریں تھیں ان پر کہ ہمارا سمارٹ سٹی کا مسئلہ, جموں کو اگر بنانا ہے, دربار منہ کا مسئلہ ہے, وہ چیزیں اٹھانی چاہیے تھی. وہ انہوں نے کہا جاتا ہے جو رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا وہ غلط نہیں. اب وہ تو دستور ہے, وہ تو اسمبلی کا اصول ہوتا ہے. جو اسمبلی میں خلل ڈالے تو وہاں مطلب اس کو تو باہر نکالنا پڑتا ہے ان کو. لیکن جو تصویریں آئی ہیں بڑی ہم کہیں حیران کن تصویریں, اٹھا کے باہر لے کے جانا, دھکے مار کے باہر نکالنا. وہ اسمبلی کا دستور ہے, جو مطلب کاروائی میں خلل ڈالے تو اس کو تو وہ مطلب اسمبلی سے باہر کرتے ہیں. طریقہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے, ایک آدمی گر جاتا ہے نیچے, اس کو تو اس نے 4 آدمی آئیں گے اٹھا اس کو تو اٹھانا ہی ہے اوپر. اب انہوں نے تصویر آئی ایک بی جے پی کا بالکل جو لیڈر ہیں ان کو اٹھا کے باہر نکالا. ہاں بالکل, ہاں وہ تو سامنے, وہ تو پوری دنیا نے دیکھا نا. اب انہوں نے رویہ ہی وہی اختیار کیا جس رویے سے ان کو
वो कुछ होना ही था। अब मार्शाल्लाह की जिम्मेदारी थी, जो लोग अंदर थे जिनकी ड्यूटीज़ थी उनको तो बाहर निकाल। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्पीकर पे कि स्पीकर ने नाजेबा अल्फाज, उन्होंने स्पीकर ने यही कहा कि आप अपना मुद्दा बोलो, अपने मसाइल, अपने सवालात पेश करो, मैं सवालात का जवाब देता हूँ। अब बजाय उसके इन्होंने हंगामा शुरू किया, बजाय इन्होंने धक्का मुक्की शुरू की। वो धक्का मुक्की ये तो किसी में मतलब है नहीं कोई, ये गैर जमहूरी मुकदमे। बजाय उसके जम्मू के लोग देखते रहे कि हमारे मसाइल उठेंगे, हमारे सवालात जो हमने लोगों से डिमांड, जो अपने MLA से डिमांड की है, जो उनके मुद्दे बताए हैं वो वहीं रह गए। अब देखते हैं दूसरे सेशन तक क्या होता है। दूसरा सेशन जम्मू में लगेगा, वहाँ खुद ही पता लग जाएगा। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्दुल अहद भट्ट साहब, जिनका कहना है कि अगला जो असेंबली सेशन होगा उसमें ये पूरी उम्मीद है कि जो जम्मू के लोगों की उमंगें थी, जम्मू के लोगों की जो उम्मीदें थी अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो भी MLAs असेंबली में भेजे गए थे, वो तवक्कात इस बार पूरी नहीं हुई हैं। अगले सेशन में जो है वो पूरी होंगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से अपना अगला कदम उठाएगी। क्या जम्मू के जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी अरसा दराज से होती आई है, क्या उनके साथ इंसाफ हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।